الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علم ایک نور ہے، جب سینے میں پیدا ہوتا ہے تو شکوک و شبہات کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، انسان کو دین کے بارے میں شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ النور اذا دخل الصدر انفتح، نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینے کو کھول دیتا ہے، اس بندے کے لیے شریعت و سنت پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے فضیلتیں دو بندوں کے لیے ہیں، ایک ایمان والوں کے لیے اور دوسری ایمان والوں میں سے اہل علم کے لیے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانیت میں سے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو فضیلت بخشی اور ایمان والوں میں سے اللہ نے علماء کو فضیلت بخشی۔ اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو درجہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا اوتوا العلم درجات، کہ جو علم والے ہوتے ہیں ان کو درجات ملتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ تو علم دو طرح کا ہے، ایک آفاق کا علم اور دوسرا انفس کا علم۔ آفاق کہتے ہیں جو کچھ انسان کے باہر کی دنیا ہے، جو کائنات انسان کے باہر ہے، ارد گرد ہے، جہاں تک بھی پھیلی ہوئی ہے، اس کو آفاق کہتے ہیں۔ اور جو کچھ انسان کے اندر ہے اسے انفس کہتے ہیں۔ ہم باہر نظر اٹھا کر دیکھیں یا اپنے من میں نظر جھکا کے دیکھیں، ہمیں دونوں طرف اللہ کی نشانیاں نظر آئیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی یعنی باہر کی دنیا میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے اندر بھی، من کی دنیا میں بھی، تن کی دنیا میں بھی دکھائیں گے، من کی دنیا میں بھی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق بالکل کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی آیات سے یہ کائنات بھری پڑی ہے۔ تو یہ کچھ آیات کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور کچھ آیات انسان کے سینے میں ہیں۔
اس لیے فرمایا بل ہم آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات وہ ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہیں، مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے کہ جو باہر کا علم ہے وہ علم الاسماء اور علم الاشیاء کہلاتا ہے، اور جو من کا علم ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کیسے کرے، اپنے اندر کی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، تکبر، ان کو کیسے دور کرے، یہ حقیقی علم ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس پر صحیح معنوں میں علم کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ باہر کی چیزوں کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب اس کی دلیل قرآن عظیم الشان۔ دیکھیے باہر کا جو علم ہے وہ دنیا سے متعلق ہے، اور دنیا کو اللہ تعالی نے بہت قلیل کہا۔ ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی متاع تھوڑی سی ہے۔ تو جب متاع دنیا ہی تھوڑی ہے تو اس کا علم بھی اللہ کی نظر میں قلیل ہوا، بلکہ اقل ہوا، اس لیے کہ وہ ہے جو متاع تھوڑی سی، تو تھوڑی سی متاع کا علم تھوڑا علم کہلاتا ہے، اور جس بندے کے پاس تھوڑا علم ہو ہم کہتے ہیں اسے علم ہی نہیں ہے۔ عرف میں جیسے کوئی 5 جماعت پڑھا ہو کہتے ہیں ان پڑھ بندہ ہے، آج کل تو میٹرک بھی کسی نے کی ہوئی ہو کہتے ہیں کوئی نہیں پڑھا ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا علم ہے، 10ویں کا بھی کوئی علم ہے؟ ہاں بی اے کیا ہوتا، ایم اے کیا ہوتا، اونچا گیا ہوتا، پھر کہتے کہ بھائی اس نے پڑھا ہے۔ تو اگر آج کی دنیا 5ویں جماعت کے طالب علم کو یا 10ویں جماعت پڑھے لکھے بندے کو جاہل کہہ دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا علم قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ تو جب متاع دنیا ہی تھوڑی ہے، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، تو قلیل کا علم کثیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بھی قلیل ہوگا۔ تو قلیل علم پر تو انسان کو فضیلت نہیں مل سکتی۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے قلیل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، علمی نقطہ ہے، توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے تو قلیل کا لفظ استعمال کیا، مگر آخرت کے لیے قلیل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیا کہا؟ فرمایا ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، تو آخرت کی دنیا اور وہاں کی شاہی کے لیے کبیرا کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ فرق ہے دنیا اور آخرت میں کہ دنیا تھوڑی ہے، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت۔ اب دیکھیے جو آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا اس کو بھی اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو پھر جو جنتیوں کے سردار ہوں گے ان کی جنت کا کیا عالم ہوگا۔ تو دنیا کا جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے دنیا کے بارے میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ تھوڑی سی ہے متاع،
اور آخرت کے بارے میں ملکن کبیرہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. بڑی سلطنت، بڑا ملک ہے جو دیا جائے گا بندے کو، بڑی شاہی ملے گی. تو علم آفاق سے انسان اس قلیل دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، اور علم انفس کے ذریعے سے انسان اس ملکن کبیرہ کو حاصل کرنے کا علم حاصل کرتا ہے. تو ان کے درمیان کوئی نسبت ہی نہ ہوئی. اب دیکھیے کہ آج کی دنیا صرف ظاہر باہر کا جو علم ہے اسی پہ فریفتہ ہو چکی ہے. جو ڈاکٹر بن جائے ان کی نظر میں وہ بڑا زبردست بندہ، جو انجینئر بن جائے ان کی نظر میں وہ بڑا زبردست علم والا، اور جو دین کا علم حاصل کرے تو دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے. سمجھ الٹی ہو گئی. جس کو اللہ تعالیٰ قلیل کہتے ہیں اس کے جاننے والے کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جس کو ملکن کبیرہ حاصل کرنے کا علم ہے کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہی نہیں. اب یہ تو بندوں کی سوچ ہے. آئیے ذرا قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم رکھنے والے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. جن کے پاس فقط دنیا کا علم ہے نا، وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے، رب کی آیات کو نہیں پہچانتے، اس کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس علم ہے ہی نہیں. اب آپ کہیں گے جی اتنی بڑی بات کر دی. تو بھئی اس بات کا ثبوت قرآن عظیم الشان اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. آگے فرما دیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. دیکھا، یہ جانتے ہیں دنیا کے ظاہر کا علم. تو جو دنیا کے ظاہر کا علم جاننے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعلم، علم ہی نہیں، بے علم ہے. تو فقط دنیا کے ظاہر کو جان لینا یہ کوئی علم نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے. ایک ہے نعمت، ایک ہے منعم حقیقی، اور ایک ہے منعم علیہ. یعنی ایک اللہ تعالیٰ اور ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت جو پوری دنیا میں آگے پیچھے پھیلی ہوئی ہے، اور ایک بندہ. جو انسان نعمت کو استعمال کرے، حاصل کرے، نعمت کی اہمیت کو پہچانے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے منعم حقیقی کا احسان مند ہو. اور جو نعمت میں گم ہو کے رہ جائے اور منعم حقیقی کو بھول جائے اس کو پھر جاہل ہی کہا جائے گا. آج کفر کی دنیا اسی جھنجٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ مادے کے اوپر ریسرچ کر کے وہ مادے کی نعمتیں حاصل کرنے میں گم ہے. تو نعمت میں ڈوبو اور نعمت دینے والے کو بھولو. یہی تو جہالت ہوئی، یہی تو بے وقوفی ہوئی. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اے میرے بندے، حسن تجھے میں نے دیا، تو حسن کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے
اور حسن دینے والے کو بھول جاتا ہے. حسن کی پوجا کرتا پھرتا ہے. جیسے کوئی کسی کی پوجا کرتے ہیں نا، ایسے لوگ محبت کرتے ہیں دنیا کے لوگوں سے. ایسے انہوں نے اپنے دلوں کے اندر کچھ مورتیاں سجائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ان کا دل صنم خانہ، یہ ان کا دل بت خانہ، بلکہ سچ کہوں یہ ان کا دل گند خانہ. نفسانی شیطانی محبتوں سے بھرا ہوا وہ دل کوئی دل ہوتا ہے؟ وہ تو سل ہوتا ہے. تو مورتیاں سجائی ہوئی ہیں، دعائیں بھی یہی مانگ رہے ہیں بس وہ مل جائے. تہجد بھی پڑھ رہے ہیں تو اسی کی دعا، وظیفے بھی کر رہے ہیں تو اسی کی دعا. 24 گھنٹے ذہن پہ ایک سوچ مسلط ہے، وہ مل جائے. ضعفت طالب والمطلوب. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس کو طلب کیا جا رہا ہے اور جو طلب کرنے والا ہے یہ دونوں بودے اور ضعیف ہیں. اور کئی مرتبہ یہ محبت اتنی بندے کی بڑھتی ہے کہ وہ گویا اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے جی اتنا بڑا لفظ استعمال کر دیا. جی سنیے، قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے. تو یہ جو ہر وقت دل پر کسی کا خیال جمع رہتا ہے، چھایا رہتا ہے، اس کے بغیر چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، رات کو نیندیں نہیں آتی، کچھ اچھا نہیں لگتا. یحبونہم کحب اللہ، یہ اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ محبت اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے. تو ایسی محبت انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے جی کہ یہ محبتیں بھی تو جائز ہیں. ہاں بھائی، کچھ تو ناجائز ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں کرنی. جو جائز بھی ہے نا تو ان کی بھی ایک حد ہے. یہ نہیں ہے کہ بیوی گئے جی خامن سے محبت کرنی شرعاً لازمی ہے لہذا اب خامن کے کہنے پہ پردہ چھوڑ دو. نہیں، شریعت کا حکم قائم رہے گا. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی یعنی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی. حکم خدا ہے. یہ محبتیں جو اللہ تعالی نے بنائی، ماں باپ کی محبت ہے، یہ شریعت میں جائز محبت ہے. لیکن اگر ماں باپ فسق و فجور والے ہوں اور بچے کو کہیں کہ داڑھی کٹوا دو، بچے کو کہیں کہ تم فسق و فجور والی زندگی گزارو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو، تو ایسی بات تو ان کی نہیں ماننی. ان کی ایک حد ہے، اگر وہ حد انسان کراس کر گیا تو یہ جائز محبتیں بھی پھر ناجائز ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. سب محبتیں جائز ہیں، لیکن اگر ان میں احبیت آ گئی، فرمایا اب پھر منتظر رہو، اللہ اپنے عذاب کا کوڑا تم پہ پھینکے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ محبتیں اللہ تعالی کی محبت سے نیچے رہیں گی اور اس کی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنیں گی، تو یہ سب جائز ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو یہ سب ناجائز بن جائے. اب بتائیے کہ نماز میں کھڑا ہے تو بھی کسی کا خیال، کسی کو دوست کا خیال، کسی کو کزن کا خیال، کسی کو ہم جماعت کا خیال یونیورسٹی کالج کی، تو پھر کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سارا دن اس کا خیال. یہ بت ہیں جو انسان نے دل میں سجائے ہوتے ہیں. یہ بت فقط پتھر ہی کے نہیں ہوتے، تخیل کے بھی بت ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایمان حقیقی کی لذت تب نصیب ہوتی ہے جب انسان پتھر کے بتوں کو بھی توڑے، تخیل کے بتوں کو بھی توڑے. بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے. جب تک ان بتوں کو نہیں توڑے گے تب تک ایمان حقیقی کی لذت نہیں ملے گی. اس لیے تو کہنے والے نے کہا ترکت اللات والعزى جميعا، سب لات اور عزا کو میں نے چھوڑ دیا. ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. بصیرت رکھنے والا ہر بندہ ایسے ہی کرتا ہے، ان بتوں کو توڑ کے رکھ لیتا ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو صنم خانہ ہے، گند خانہ ہے، اس کی صفائی کرنی پڑے گی. یہ بتوں کو توڑ کے اس میں سے نکالنا پڑے گا. تو کفر کی دنیا کو دھوکہ کیا لگا کہ نعمت میں ڈوب گئے، رب کو بھول گئے. بھائی دستور کی بات یہ ہے، جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے. ہم اللہ تعالیٰ کا دیا کھاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے گیت گائیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں، اپنے مولا کا شکر گزار بندے بن جائیں. کنگ پیتے ہیں، ساگ کھاتے ہیں، اللہ سائیں کے گیت گاتے ہیں. ایسے انسان محنت کرے نا. اسی لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے. ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک دیا، شاہی دی کہ ایسی شاہی دنیا میں دی نہیں کسی کو. کیا انسان تو کیا حیوان، کیا چرند پرند، کیا جن، سب کے ان کی شاہی تھی. خشکی کی مخلوق کے بھی بادشاہ تھے تو تری کی مخلوق کے بھی بادشاہ. ایسی بادشاہی دی، اتنی نعمتیں دی. ان نعمتوں میں رہ کر انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، حکم خدا کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں نعم العبد، بہترین بندہ فرمایا. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم ان نعمتوں میں زندگی گزاریں لیکن اپنے مالک حقیقی کو یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نعم العبد فرمائیں گے، بہترین بندہ. اور اگر ان نعمتوں میں لگ کر اپنے منعم حقیقی کو بھول جائیں تو پھر ہم جاہل کہلائیں. چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لا یعلمون، اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے، لا علم ہے، بے علم ہے۔ یہ کون ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کے ظاہر کا علم جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ تو جس طرح بھائی 5 پڑھے کو لوگ جاہل کہہ دیتے ہیں، ایسے جو فقط دنیا کا علم رکھتا ہو اور آخرت کی طرف دھیان ہی نہ ہو، وہ علم رکھنے والے کو بھی اللہ جاہل فرما دے۔ تو اگر فقط دنیا کے کمپیوٹر سائنسز پڑھ لی اور بڑی انجینئرنگ کر لی اور بڑا فنا کر لیا، ٹھیک ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ان کی سمت ٹھیک نہیں اور فقط دنیا میں کھاؤ پیو عیش اڑاؤ تک ہے، تو اس نے تو پھر انسان کو مقصد حقیقی سے ہٹا دیا۔ تو مقصود سامنے رہے، ایسا نہ ہو کہ قلیل کے پیچھے لگ کر انسان ملکن کبیرہ کو بھول جائے۔ تو ہم نعمتوں کو استعمال کریں تو پھر اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں۔ اصل مقصود تو وہی ہے نا۔ اور یاد رکھیں، جو انسان نعمتیں تو استعمال کرتا ہے لیکن مالک کے حقیقی کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے اوپر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس بندے کے بارے میں جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا انداز شاہانہ اختیار کیا گیا۔ مانا جائے یہ انسان جس نے کفر کیا، من ای شیء خلقہ، من نطفہ، کس چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا؟ نطفہ سے، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ تو دیکھا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فقط ظاہر دنیا کا علم حاصل کر کے مطمئن نہ ہو جائیں۔ یہ متاع قلیل کا علم ہے، اور اصل علم وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا ملکن کبیرہ، اس کو حاصل کرنے سے، اور وہ علم انفس سے حاصل ہوتا ہے۔ آج آپ اگر غور کریں تو صبح کے وقت ہمارے گھروں سے جو ہماری بیٹیاں اور بیٹے کتابیں بس کے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں، لاکھوں میں تعداد ان کی، لیکن رخ کدھر ہوتا ہے؟ سکولوں کالجوں کی طرف۔ اور قرآن اور حدیث پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ 1% میں ہی بنتے ہیں۔ اب جس قوم کے 1% بچے بھی قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، تو پھر اس قوم نے کس علم کو اہمیت دی؟ علم ظاہر کو۔ اور اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اس سے پیسہ بنتا ہے۔ اور اگر لوگوں کو پتا ہوتا نا کہ دور حدیث کر لینے پر تنخواہ بن جائے گی 50,000 روپیہ، تو پھر دارالعلوموں کے اندر لائنیں لگی ہوتی، بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی، پھر لسٹیں بنی ہوتی، ویٹنگ لسٹ بنی ہوتی۔ ایک صاحب بھی آ رہے ہوتے، جی میں بھی اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں۔ مقصد کیا ہوتا؟ وہ 50,000 روپیہ۔ تو بھائی یہ علم ظاہر حاصل کرنا منع نہیں ہے،
فرق اتنا ہے کہ یہ ضرورت زندگی ہے اور وہ علم مقصد زندگی ہے. یہ علم جو ہے یہ کیا ہے؟ ضرورت زندگی. اس کے بغیر انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا. اس کو حاصل کرنے بغیر انسان دنیا میں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا، اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتا. یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے مگر ضرورت کی حد تک. لیکن وہ علم جس سے کہ اللہ رب العزت ملے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ انسان کو سمجھ میں آ جائے، وہ علم حاصل کرنا مقصد زندگی. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ علم والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. یاد رکھیں کہ ظاہر میں انسان کے جسم میں جو دل کی حیثیت ہے، معاشرے کے اندر وہی ایک عالم کی حیثیت ہے. اگر انسان کا دل بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار. دل کا مریض ہمیشہ قابل رحم ہوتا ہے، وہ جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض. دل کا مریض ہمیشہ قابل رحم ہوتا ہے، وہ جسمانی مریض ہو یا روحانی. اسی طرح اگر عالم بگڑ جائے تو وہ بھی مریض قلب کی طرح، قلب سقیم کی طرح ہوتا ہے، قابل رحم حالت ہوتی ہے اس کی. اگر کسی انسان کا دل صحت مند ہو تو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے اور صحت بھی اچھی ہے. اسی طرح اگر کسی معاشرے میں علماء ٹھیک ہوں، صاحب علم اور ورع اور تقوی ہو، تو پھر پورے معاشرے کی کیفیت کچھ اور. دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے اور دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے. اسی طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ علماء کے سنورنے سے معاشرہ سنورتا ہے اور علماء کے بگڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کی امت کی کشتی کیسے ڈوبے گی؟ فرمایا علماء کے ذریعے سے. اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت اس امت کی کشتی کنارے کیسے لگے گی؟ فرمایا علماء کے ذریعے. تو بڑا حیران ہوا کہ ڈوبے گی بھی علماء کی وجہ سے اور کنارے بھی لگے گی علماء کی وجہ سے. تو فرمایا ہاں، جو علماء سو ہوں گے ان کی وجہ سے کشتی ڈوبے گی، جو علماء حق ہوں گے ان کی وجہ سے کشتی کنارے لگے گی. تو یہ جو درباری ملا ٹائپ ہوتے ہیں لوگ، یہ کشتی ڈوبنے کا ذریعہ بنتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ علماء کی حیثیت دریا کی سی ہے اور عوام کی حیثیت نہروں کی سی ہے. جب دریا کا پانی گدلا ہوگا تو نہروں میں بھی گدلا پانی آئے گا، اور اگر دریا کا پانی صاف ہوگا تو نہروں میں بھی صاف پانی آئے گا. اب آج حالت پتہ کیا ہے کہ جمعے کا خطبہ دینا ہوتا ہے، کہتے ہیں ذرا 2-3 اخبار لے آنا، تو اخباری جمعوں سے انسانوں کی اصلاح ہو جائے گی. اب وہ 4 اخبار پڑھ کر جو جمعے کے خطبے میں تبصرے کر دیے جائیں گے تو ان تبصروں سے قوم کی اصلاح تھوڑی ہوتی ہے. بھائی جمعہ پڑھانے کے لیے آپ مشکات شریف کا مطالعہ کرتے، بخاری شریف کا مطالعہ کرتے، مسلم شریف پڑھتے تو سمجھ آتی بات کہ آپ قوم کو کچھ نعمت دے رہے ہیں. اخباری جمعے
دو چار نعرے ہو ہا کے لگ گئے تو سمجھ لیا جی بس اپنی حالت کیا ہوتی ہے کہ ملک کے صدر کو گالیاں نکالتے ہیں اور مسجد کے صدر سے ڈر رہے ہوتے ہیں. مسجد کے صدر کے سامنے تو جھک رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے یہ نکال دے گا. ادھر توحید کہاں گئی بھائی؟ تو اس لیے اہل علم کی اصلاح زیادہ اہم ہے کہ وہ آگے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹرین دی ٹرینر، کہ جو آگے تربیت دینے والا ہو تم اس کو تربیت دے دو. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ جانتے ہیں دنیا کے ظاہر کے معاملے کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو فقط دنیا کے ظاہر کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بے علم لوگ ہیں. وہ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں جاہل لوگ ہیں. اگر وہ ہم عن الآخرۃ غافلون، اگر وہ آخرت سے غافل ہیں. علامہ اقبال نے کہا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. پوری دنیا کو کمکموں سے روشن کرنے والا انسان اپنے من میں اندھیرا لیا بیٹھتا ہے. تیرے باہر کے گھر کے چراغ کیا کریں گے جب تیرے دل کے گھر کے اندر اندھیرا ہو. تو اس لیے یہ جو باہر کا علم ہے نا، آفاق کا علم، یہ بھی تب فائدے مند ہے جب اس کی سمت ٹھیک ہو اور یہ انسان کو اللہ کی طرف لے جائے. اگر اس کی سمت ٹھیک ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے، اور انسان کی کیفیت یہ ہو کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اگر یہ کیفیت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے نے یہ الفاظ پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کی بخشش کر دی. ہاں، اس نے مقصد کو پا لیا. اس نے بھرے آسمان کو دیکھا، غور کیا اور میری عظمتوں کو پہچان لیا، یہ اصل مقصد ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ مادی علم، یہ ظاہر دنیا کا علم تب بھی فائدے مند ہے جب یہ انسان کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرے، اور جب یہ خالق سے غافل کر کے اپنے ہی اندر گم کر لے تو پھر یہ ٹریپ بن جاتا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا ایک آدمی بات کر رہا تھا مفتی صاحب سے، تو بات کر کے پوچھنے کا مفتی صاحب پڑھے لکھے بھی ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ وہ بات کر رہے ہیں مفتی صاحب سے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کچھ پڑھے ہوئے بھی ہیں. کتنی سوچ میں کجی آ گئی کہ جس شخص نے قرآن و حدیث کے علوم کو سمیٹ لیا اپنے سینے میں، یہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ پڑھے ہوئے ہیں. یعنی وہ انگریزی کی ٹٹ مٹ جو ہے نا، بی اے ایف اے، اگر وہ پڑھا ہوگا تو یہ اس کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ورنہ اس کو جاہل سمجھتے ہیں. حقیقت میں
جو دین کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوں اور آخرت سے غافل ہوں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہوں، وہ جتنا بھی معلومات اکٹھی کر لیں وہ سارے کے سارے بے علم لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ۔ تو یہ نعمتیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم استعمال کریں اور اپنے منعم حقیقی کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اس لیے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو اور وہ فقیر بن کے زندگی گزارے کہ پھٹے کپڑے اور فلاں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں ان یرا، کہ وہ دیکھیں اپنی نعمت کا اثر علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا اثر بندے سے دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ اس بندے کو چاہیے وہ صاف ستھرا رہے، اچھا لباس پہنے۔ تو نعمتیں استعمال کرنا برا نہیں ہے، لیکن نعمتوں کو استعمال کر کے دینے والے کو بھول جانا یہ برا ہے۔ اور آج کل ہم نے یہی کیا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ دعا میں نعمتیں مانگ جائے، اللہ رزق فراخ کر دے، کامیاب کر دے، عزت دے دے، صحت دے دے، بیوی دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، سب نعمتیں مانگی جا رہی ہیں۔ کیا اس نے یہ بھی دعا مانگتی اے اللہ اپنی محبت عطا فرما؟ وہ دعا میں ہی نہیں ہوتا۔ کولو کے بیل کی طرح، وہ کولو کا بیل ہوتا ہے نا، بیچارہ ساری رات چلتا ہے، صبح جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی چکی میں گھومنے والے جدھر سے چلتے ہیں عمر گزار کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنے۔ اگر اس بندے میں بندگی ہے تو یہ کامیاب ہے، ورنہ پھر شرمندگی ہے۔ اسی کو ہمارے بزرگوں نے سادہ لفظوں میں کہہ دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آج زندگی گزارنے والے تو تھوڑے ہیں اور شرمندگی والے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس شرمندگی سے نجات عطا فرمائے اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب ارشاد فرما دیجیے۔ اب اس بات کو کرنے کا اور بھی انداز ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ایک بات کروائی، قل۔ یہ جو قل کا لفظ ہے نا، یہ اعلان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حکومت کچھ کام کرتی ہے غیر اعلانیہ، بتاتی بھی نہیں، کام کر دیتی ہے۔ کچھ کاموں کا اعلان کرواتی ہے۔ تو جو اعلانیہ کام ہوتے ہیں نا، اعلان کے بعد وہ بڑے محتم شان عظیم کام ہوتے ہیں، تبھی تو حکومتیں اعلان کرواتی ہیں ہم نے بھی ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، ایک نئی پالیسی ہم نے انٹروڈیوس کروا، ایک نیا روڈ میپ ہم نے دیا۔ تو بڑے کاموں کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو کرنے کے لیے جو کل کا لفظ محبوب سے استعمال کروایا، یہ مطلب یہ کہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، قل فرما دیجیے۔ پھر آگے کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اب حل استفہامی آگے لے آئے،
اور بات کا انداز یہ اپنایا کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں کنایا ہے، سمجھے نا، اس میں کنایا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ الکنایۃ ابلغ من الصریح، کہ کنائے میں جو کوئی بات کی جائے نا اس میں زیادہ بلاغت ہوتی ہے بنسبت صراحت سے بات کرنے میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں کنائے میں بات فرمائی، صاف بات ہی کی۔ وہ فرما سکتے تھے کہ علم والے بے علم لوگوں سے افضل ہیں، مگر یہ انداز کیوں نہیں اپنایا؟ اس لیے نہیں اپنایا کہ رب کریم جانتے تھے میرے بندوں کے دماغ چھوٹے ہیں، اس بات کو پڑھ کر کہیں علم والوں کے دماغ نہ خراب ہو جائے، کہیں ان کے اندر فخر نہ آ جائے، میں نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کنائے میں بات فرمانا پسند کیا کہ مقصد بھی سمجھ لیں اور دماغ میں کوئی فطور بھی پیدا نہ ہو۔ تو کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے فرمایا انما يتذكر اولو الالباب، انما حسر کا کلمہ ہے کہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں نا وہ عقل والے وہی ہیں، اور جو اس بات کو نہیں سمجھتے وہ عقل والے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یتذکر کا لفظ استعمال کیا، یتعلم کا لفظ استعمال فرما سکتے تھے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ اس پہ بھی مفترین نے نقطہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تذکر کا لفظ ہوتا ہے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے۔ یہ انسان کا بھولا ہوا سبق ہے۔ یہ سبق اللہ تعالیٰ نے کب پڑھایا تھا؟ یہ پڑھایا تھا یوم میثاق میں، جب پوچھا تھا الست بربکم، تو سب نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بلا شہدنا۔ سب نے یہ سبق پڑھا ہوا ہے، دنیا میں آ کے بھول گئے اس سبق کو، اور اپنے رب کی طرف سے انہوں نے رخ پھیر لیا، پیٹ کر دی اس کی طرف۔ لہذا اب ان کو یہ سبق ہم یاد دلا رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہے، اس لیے یہ تذکر کا لفظ استعمال ہوا، انما یتذکر اولو الالباب۔ اس کی پرکھ رکھتے ہیں عقل والے، اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور یہ پرانی بات ہے، کوئی نئی بات تمہیں نہیں بتا رہے، پرانا سبق یاد دلا رہے ہیں، اس لیے تذکر کا لفظ استعمال کیا۔ مگر یہ جاننے والے کون ہیں؟ اولو الالباب۔ یہاں پر اولو العقول تو نہیں نہ فرمایا، اولو الالباب کہا۔ تو مفسرین نے نقطہ لکھا کہ لب کہتے ہیں العقل بدون الوہم والشہوہ، کہ جو عقل وہم سے اور شہوت سے پاکیزہ ہو اس کو لب کہا جاتا ہے، اور اگر اس میں وہم ہو اور شہوت ہو تو وہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کفار کے پاس عقل ہوتی ہے، لب نہیں ہوتا، ان کی عقل پر ان کی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، ان کی عقل پر شہوت کا غلبہ۔ اسی لیے تالیوں کی گونج میں وہ بل پاس کرتے ہیں کہ مرد سے مرد کی شادی جائز ہے۔ عقل پہ پردے پڑے کہ نہیں پڑے؟ یہ دیکھو ان کی عقل نے کیا سکھایا، قانون پاس ہو رہے ہیں کہ مرد سے مرد کی شادی جائز، خلاف فطرت۔ تو یہ لب نہیں ہے، یہ عقل ہے جس پر شہوت کا غلبہ ہے، وہم کا غلبہ ہے۔
تو اس لیے یہاں فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، اس کو الباب لب رکھنے والے، صحیح سمجھ رکھنے والے اس کو جانتے ہیں، اور جس کے پاس یہ لب نہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ عقل عطا فرما دے جو حقیقتوں کو سمجھنے والی عقل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اہل علم حضرات کے لیے درجات بنائے ہیں، اس لیے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو بھئی کافروں سے مومن کو فضیلت اور مومنوں میں سے علماء کو فضیلت، یہ درجے ہیں جو اللہ نے بنا دیے ہیں، مگر یہ علم والے بھی سمجھ لیں وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم کے اوپر بھی ایک علم والا ہے۔ یہ بھی ذرا نخرے میں نہ ہے کہ جی ہم اب پتہ نہیں کیا بن گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس اللہ نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو اس لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے رب کی یاد اپنے دلوں میں بسائیں، اپنے علم کے نور سے اپنے سینوں کو منور کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ علم فائدہ دینے والا ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ آفاق کا علم حاصل کرنا یہ واجب ہے، آفاق کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس علم کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہوں، اس علم کا حاصل کرنا مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے۔ جس علم کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہیں، دیکھو یہ ہے اصل نقطہ کہ اگر مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے اور اسلام کا پرچم نیچا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، تو فرمایا اب اس علم کو حاصل کرو اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ تو جس علم کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہوں، اس علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ لیکن جس علم کی بات ہم کر رہے ہیں، جو علم انفس سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، اس کو رب کی رضا کیسے ملتی ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ فرض عین۔ اب درجے کا اندازہ خود لگا لیجیے۔ جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی کہیں گے تو ایک واجب کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور جو مدارس میں جا رہے ہیں وہ کس پر عمل کر رہے ہیں؟ فرض عین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، ان کا اکرام کریں، اور خود بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے علم کا نور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے علم کا علم الفاظ اور حروف کا نام نہیں ہے، علم کوئی اور چیز ہے۔ 1974 کی بات ہے یا 73 کی، کافی پرانی بات ہے۔ ایک دفعہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان سے، وہ لاہور تشریف لائے، ہم لوگ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تھوڑے وقت میں اللہ والے بڑی قیمتی باتیں بتا دیتے ہیں، اور بھی کچھ لوگ ملنے والے آئے ہوئے تھے، طلباء کی محفل تھی۔ تو حضرت نے طلباء سے پوچھا بھی علم کیا ہوتا ہے، علم کا مفہوم کیا ہے، یہ سوال فرمایا کہ علم کا مفہوم کیا ہے۔ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا،
کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کی معرفت، کچھ مختلف جواب لوگ دیتے رہے، حضرت خاموش رہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ عجیب جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا علم وہ نور ہے، یہ جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو علم ہے، ورنہ معلومات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم کا یہ نور عطا فرما دے۔ اصل یہ علم ہے، یہ علم حاصل کرے تو انسان پھر عظیم بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک عجیب خوبصورت شعر کہا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ علم جو بندہ حاصل کرتا ہے پھر آفاق اس میں گم ہو جاتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو قلب بصیر عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں۔ منبر پہ کھڑے ہو کے یا قاریت الجبل کہتا ہے، اور ہوا اس کے پیغام کو سینکڑوں میل دور پہنچا دیتی ہے۔ اگر دریا کے نام پہ رکا لکھ دیتا ہے تو پھر دریا کا پانی بھی بہنا شروع کر دیتا ہے، حکم کی تعمیل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی درخت پہ چڑھ کے اعلان کر دیتا ہے جنگل کے جانوروں جنگل خالی کر دو، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے، تو شیرنی بھی اپنے بچے کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتی۔ یہ ہے علم حقیقی۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ نعمت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔